جی یا رسول اللہ فرمایا میرے نال محبت کرنا ہے عرض کی سونے کرنا وا حضور نے فرمایا میرے کر کی کر سکے عرض کی سونے لجپالا حکم چا فرماؤ سرکار نے فرمایا جا کے اپنے ابے برادر سر لے آؤ حضرت طلحہ 10 سال دے نے خالد بن ولید کی تلوار ہاتھ پایا کسیڑ دیا ہویا توڑے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا طلحہ نو روک لے اے نہ ہوئے اپنے ابے دا سر لے آوے اپنے ابے دا سر لے آوے میں کہ تو محبتہ میں کھڑیاں نے تے صحابہ دیا محبتہ 10 سال دے تلوار ساڑھا تے پتر کہنا پلی میں 10 کلو دانے نہیں چک سکتا حضرت طلحہ بن برا 10 سال دے ایک کر کے حضرت خالد بن ولید کی تلوار کو ہاتھ پائی اور تلوار چکی تو کوئی نہیں گئی گھسیٹ دیا دوڑے میرے مصطفیٰ نے طلحہ کی ترجمہ پہ یا رسول اللہ ایک پل بھی نہیں سوچیا سونیا ہے تے میرے ابا ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر تسا حکم دے دے سارے خاندان دا سر لیا سونیا میں رضا رائی دے برابر بھی لمحہ ایک بھی نہ سوچ دا سارے دے سر ہوندے اور مصطفیٰ دا قدم قدم ہوندا حضرت طلحہ دا جدو وصال ہویا نا دیکھو یا صحابہ دیا محمدہ آج تک میں کہنا پتہ نہیں کڑے کڑے تبصرے کرنے والے آگئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اور اے بڑی ذمہ داری میں کہہ رہے ہیں آل رسول ہونے دے ناتے اگر کوئی سید زیادہ صحابہ نو رائی برابر بھی بھوکے رائی برابر بھی کسی منع کہ دیو میں فلان ستانے دا مریدہ تو پیر صاحب فرمایا میں کیا تیرا پیر لانتی ہو گیا انہ اعتقاد کرنا ہے انہ اعتماد کرنا ہے کہ انی غلامی کرنی ہے تو پیر دی نہ کر ہے چل صحابہ کول ایک پہلو تے لے کے آیا ہے دوجہ بھی پہلو تے لے کے آیا ہے میں کہ مصطفیٰ بسرے نے اگر انی تقلید کرنی ہے تو یا میری کر یا میرے ساتھ جڑا سید زیادہ صحابہ نو بھونکے او دی نسبتہ ختم ہو جاندی ہے آل رسول کوئی آیان ہے جڑا صحابہ دا بھی غلام ہوئے تے آل بیت دا بھی اور کسی ادنا صحابی کا نہیں کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عمر بن عبدالعزیز آلہ نے حضرت امیر معاویہ ہم نے کیا جواب دیا فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا نا کہیں ہم چلونے لگے اے دیکھو نا بندہ کہتا ہے کہ فرمیل پاؤ نا زہر باہر نکل دی نتا زہر اندر ہی رہتی ہے امیر سنت جو 1500 مساجد حضرت امیر معاویہ کے نام دی برانڈ کا ارادہ کیتا ہے کہ غلاس کا باہر آ گیا غلاس کا باہر آ گیا آپ فرماندے رہے تو اے کرنے برابری اللہ کی عزت کی قسم حضرت امیر معاویہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال مل کے فتح مکہ تو بعد جڑے جہاد بھی حصہ لیا ہے آپ دے گھوڑے کے نک دے اندر جڑی مٹی گئی ہے رد و غبار گیا ہوئے اوہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ مقام ہے صحابی رسول حضرت طلحہ دوڑے تلوار گھسیٹی تو حضور نے فرمایا طلحہ اس کی تھی سونے آپ آپ دے سر ہوں گے صحابہ سوچ دے نہ سن بس ماں ہوا کی ہو بس سنو ہے بھی کون سرانا بندہ ہوتا ہے ایسے جانے ہیں کہ جڑا پہلے سنتا ہے پھر اس گن کو گڑتا ہے اس سے ذہن رکھتا ہے پھر سوچتا ہے پھر بولتا ہے اور پھر کرتا ہے میں نے کہا اللہ نے قانون دنیا کا الگ رکھا ہے مصطفیٰ کا الگ رکھا ہے فرمایا بس ماں ہوا کی ہو بس سننا ہے سوچنا نہیں سوچنا نہیں وعدیو بس وَاسْمَعُوا سنو اگر نہیں سنو گے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ کافرہ واسطے بڑا دردناک عذاب ہے مصطفیٰ دی ذات واسطے اے عقیدہ رکھو ادھر لجپال دا حکم ہوئے عقل بند دل بند اکھا بند بس کر جیو ملے گا کی اللہ فرماتا ملے گا ایک تے ٹھوکر نہیں ملے گی یا اللہ اس کو بعد فرمایا ملے گا لجپال دا دیدار ملے گا تے آسمان وقت رب دی جنت نصیب ہو
حضرت طلحہ دا آخری وقت آیا حضور بیمار ہو گئے، حضور تیمار کا ہی بستے گئے تے لوگ پوچھتے تھے میلاد کتنے میں، اور میں کہا کاکا یہ تے میلاد ہے، تو کاکا یہ تے میلاد ہے، اور میں کہا جنہاں سارا کچھ قربان کر دیتا انہوں نے میلاد تے مننا ہے، جڑی 2 روپے دی جھنڈی خریدن او دا نہیں مننا۔ اور میں نے کہا میلاد صحابہ نے ایج منایا، حضرت طلحہ بیمار سے حضور تیمارداری واسطے گئے اور فرمایا برا جی یا رسول اللہ، فرمایا تیرے پتر آج راتی مر جانے ہیں، تیرے پتر آج راتی مر جانے ہیں۔ حضرت برا روئے نہیں کہ یا رسول اللہ کرم فرماؤ تو عمر درازی واسطے دعا کرو ساڑھے ایک کوئی سال ہے، نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جو فرمایا حق سچ فرمایا۔ حضور نے فرمایا جدوں یہ دنیا کو ٹر جاوے نا تے سب تو پہلے مینوں اطلاع دینی ہے۔ عرض کی سونیا کیوں؟ فرمایا میں آپ پہ آکے دا جنازہ پڑھا سا، میں آپ پہ آکے اتنا بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور کسی دا جنازہ پڑھانا۔ اسی محفل سجانے کو ماں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، چراغا یا رسول اللہ۔ گل سنی سرکار دی اپنے ابا جی نے بلا کے کہ ابا جی حضور کے فرمایا؟ آپ آگیا پترا حضور فرمایا کہ اگر طلحہ ٹر جاوے نا آج نے ٹر جانا ہے جی میں نے بلانا میں جنازہ پڑھا سا۔ حضرت طلحہ تمہانے کیا سکی تھی ابا جی ایک گل یاد رکھیا جی میں ٹر جانا ہے حضور نو نہ بلانا۔ حضور نو پوچھا کیوں؟ آج کی تھی کہ جدو حضور گھروں نکل سننا رستے دے اندر یہودیاں دے کافراں دے گھر نے اے ناؤ سرکار ٹر دیاں رات دا ویلا ہوئے حضور نو کافر مرتد بیمان یہودی عیسائی کو تکلیف پہنچان میں نہیں چاہنا مصطفیٰ کریم نو کوئی میری وجہ تو تکلیف ہوئے۔ ابا جی اگر میرا عشق سچا ہویا، اگر میں اپنے عشق جو پاس ہویا گھبران دی لوڑ نہیں، قبر وچ بعد جو جاسا مصطفیٰ قبر دے اندر آ کر دیدار پہلے گل کی ہو چلی جاسی، لیکن جب گل پوائنٹ آوے نا میرے استاد نے پتہ جڑی گل تھوڑے دماغ چ دوران بیان آوے نا یہ اللہ دی طرفوں تحفہ ہوندا ہے۔ سنو نا میرے کسی بندے آ کے بندہ مر جاندا ہے اے مٹی ہو گیا انہوں کیا پتا، میں نے کہا چلیا اگر مرن تو بعد جو بندہ بالکل ہی مٹی ہوندا تے پھر نہ کفن دی لوڑ آئی نہ جنازے دی لوڑ آئی تے نہ نران دی لوڑ آئی، تے بندے زندیاں نوں پانی نہیں ملدا تو منا گسل دینا ہے مردیاں۔ میں کہا اتنے غریبان یہ یہاں بے پردہ ہے لباس ہوئی تو مرن آلے میں باوی گاز کپڑا پانا ہے، اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں لگیا پھر کیا خوشبوہاں زندیاں نہیں مل دیا تو مرن آلے میں لانا ہے اور پھر قبر جو اتار دیں تیروں پتہ نہیں لگیا۔ اس سارے پروٹوکول حسن والے بھی کفن والے بھی خوشبو والے بھی اس واسطے نے کہ تیار ہو جا قبر جا سے تے مصطفیٰ اپنا دیدار کرا سے۔ میں کہتا بے علمو کرنا ہے مردے دا کس واسطے، یعنی کس واسطے میں نے کہنا ہے کہ اس واسطے کہ ادھر اس واسطے خریدا کہ ادھر ہی مصطفیٰ آنا ہے، ادھر نہیں مصطفیٰ آنا ہے۔ میں کہ اور کی گل جان مارا چھڑ دا تو ابے نو کسے نو اور دیدار ہوئے نہ ہوئے مصطفیٰ دے عاشق نو قبر دے اندر لجپال دا دیدار ہوندا ہے۔ حضرت طلحہ کے ابا جی اگر میں عشق چ پاس ہویا تے گھبران دی لوڑ نہیں، قبر چ بات جو جاسا میری ساری قبر مصطفیٰ دے منور چہرے دے نال اللہ روشن بھی فرما دے سی اور معطر بھی فرما دے سی۔ امیر اہل سنت تشریف فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو دے کر حضور میں نے خواب دے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا معمول سی داڑھی کر دے سا۔ حضور علیہ السلام نے خود بلایا فرمایا ہن تے وعدہ کر میں داڑھی میرے نال داڑھی دا وعدہ میں خواب دے اندر رسول اللہ نے داڑھی دا وعدہ کیا۔ حضور نے فرمایا ایک تا میری آن ہوئے جے ساڈے اپنے ہی نہ منن گے تے دوجے بن جائے۔ میں نے سرکار سے خواب میں وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں داڑھی رکھوں گا، میں نے داڑھی رکھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضور نے اس حال میں مجھے فرمایا کہ اگر زندگی تجھ سے وفا کرے اس بندے کا دیدار ضرور کرنا۔ وقت گزرتا گیا پھر میں مدنی چینل بنا۔ میں ایک دن بیٹھا دوستوں کے ساتھ مدنی چینل اس نے لگایا نا تو اس میں حضرت صاحب آئے گا
جب حضرت صاحب آئے تو میں چونک گیا. میں نے کہا یار بابا جی کون ہیں؟ کہا کہ یہ بابا جی امیر اہل سنت نے. اور میں کہی اتر چڑھے جیدہ خواب دے اندر دیدار بھی ہویا سی تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اور میری حال کہ اگر کوئی زندگی وفا کرے تیرا دیدار ضرور کرے آجے. میں کہا میں من گیا ہے اللہ دی عزت کی قسم امیر اہل سنت کا مقام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ جتنا بلند. ایک صحابی اقبال رکھے پہلے یاد ہے تو بولو گئی بولو اقبال. اس صحابی سوچنے لگا پتہ نہیں سرکار کو چنگا نہیں لگتا. اس گھر جا کو اٹھ چھوڑیا جدو مسجد نبی جانا سرکار نے 7:30 بجے آپ نے قاری صاحب میں نے حضور مدینے بلانا میں اٹھ کے داڑھی رکھ سنا. میں کہا چلے آ تو بوٹھا انجا بناتے جا ٹھیک ہے تن لگے میں غلام. سفیر آئے نا ایران جو سرکار علیہ السلام نے انہوں تو چہرہ موڑ لیا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ فرمایا اگر سفیرہ کو قتل کرنے کا حکم ہوگا تو میں نے دونوں کو قتل کر دوں. پوچھے یا رسول اللہ فرمایا اس لیے کہ چہرے سے داڑھی ہوئی. میں نے کہا حضور صحابی تو منہ موڑ لین. وہ صحابی مسیح نبی چاہے نا سرکار نے چہرہ موڑ لیا. وہ گھبرا گیا سکے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تے قربان سوڑیا میں تے برباد ہو جائے چہرہ کو موڑے گئی. تسا موڑ لیا تو رب موڑ لیا ایک کوئی گل ہے. سونیا ناراض جو ہے جو حضور نے فرمایا میرے غلام تیری اس داڑھی دے ایک بال دے جیڑا فرشتہ پیا بدتا ہو گیا جھولا پیا لیندا سی وہ آج میرے نظر نہیں آ رہا. پتہ ہے چلیا داڑھی دا ایک بال ہوئے ایک فرشتہ او دا جھولا ہوندا ہے جیڑا پورا چہرہ مصطفیٰ دی سنت نال سجیا ہوئے. اللہ دی عزت دی قسم میرا ایمان ہے دن راتی رب دے نورانی فرشتے اور کچھ کرن نہ کرن انہاں نوں پیکا بنا کے جھولا کرو. اس واسطے داڑھی سجالا اپنے چہرے انج کر کے جا کہ تو قبر چاہیں تے جدو فرشتے پوچھیں نا ہاں کن تقولو فی حقی حاضر رجل ادھروں پر تو حاضر چہرہ سامنے آوے مصطفیٰ دے لعابے لبے مبارک ہلن اور وہ فرمانو ایک چہرہ نہیں دستا یہ میرا اپنا ہے چہرہ نہیں دستا ہے میرا اپنا ہے. اس واسطے تو کہتے ہیں جی داڑھی رکھنی بھائی منہ نے جو تھی قاری صاحب تو داڑھی تو بڑا زور دے کو داڑھی سارا دین ہے. میں کہ چلیا باقی سنتاں دا تعلق سرکار دے کردار نال ہے. اس دا تعلق مصطفیٰ دے جسم دے نال ہے. اس دا تعلق سرکار دے چہرے انور دے نال ہے. باقی سارے سنتاں سرکار امت کو دے گئے اے عظیم سنت سرکار نال لے گئے. میں کہ اتنی سرکار پیاری ہے بات بھی کو غلامی دے اندر اور غلام کہلانا ہے. طبیعت بدلو مزاج بدلو محفل دا مقصد سمجھو. محفل دا مقصد یہ نہیں کسی مجمع کثیر بیٹھے کر کے اچھا ساؤنڈ اقدام اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھ ساؤنڈ بڑا اچھا چلا رہے ہیں لیکن ساڑا مقصد اچھا ساؤنڈ نہیں. ساڑا مقصد گیدرنگ نہیں. ساڑا مقصد صرف اکٹھے ہونا نہیں. ساڑا مقصد دے مصطفیٰ کا ذکر. تو ہمیں حضرت عبدالرحیم گھر بیٹھ کے نا چھولے لے کے بنا لو گے خدا دی عزت دی قسم ہے تھوڑی نیتاں دیکھیاں جا سن. یہ بھی گل ہے وہ کسی آپ کہنا مولوی صاحب یعنی مسیح جھاڑی دو جنت لگ دی ہے سویرے سویرے کہنا تے چودھری کیا جھاڑو دے وے میں چودھری صاحب ایک کرتے مولوی صاحب کا الگ کہہ نہیں کہ جھاڑو کیوں جنت لگ سکا ہے جھاڑو سانو نہ اے جنت سانو لے دیو ذرا نوٹ خرچ کر اللہ جس نے دیتا ہے راضی بڑھ کے صاحب بھائی صاحب نے دیتا ہے لوگ کر رہے لیکن جنہیں دی طاقت نہیں گھبرانا نہیں. اور خطیب ہو سن جڑے آدمی ہو سن جناب بانی محفل جائے کسی دی ممبر تے بیٹھے تعریفاں کر نا 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 میری عادت ہی نہیں. آج بلا لیا ابو محمد بولا انہیں بولا اے میں حضور نو راضی کرنا تو بڑا آسان ہے یار. اگر تھوڑی طاقت نہیں اگر طاقت ہے بغداد دے اندر نہ نہیں شاہ عبد المحمد صدیل بھی لکھتے ہیں بغداد کے اندر نیم بھی نہیں سکتی. ہاں ایک گل ہے تو سے نکل پوچھتے ہو میلاد عشق نہ منانا ہے تو پھر پوچھو ابو بکر صدیق کرو جنہ سارا مال لے آ کے حضور دی بارگاہ چ رکھیا نا سرکار نے پوچھیا ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے ہیں دیکھیں میلاد والے مصطفیٰ جدو تسی آگے میلاد تسی آگے ہو ابو بکر کا کوئی نہیں رہا میرا مال بھی تھوڑا ہے تے ابو بکر دی جان بھی یہ تے میں کہ سنو میلاد ہے اگر پھر میلاد سمجھ لیو تو پھر سارا مصطفیٰ تے قربان کرن دا نام یاد
اس نے صحابہ کے منایا میں کہ انج منایا اور پھر جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دفنا دیتا گیا میرے مصطفیٰ قبر انور پہ گئے صحابہ بھی نال حضور مسکرائے اکھاں چانسو چہرے انور تے تبسم دو رنگ سرکار دے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ اکھاں چانسو کیوں دے اور مسکرائے کیوں دے سرکار نے فرمایا رویا اس واسطے کہ جدا ہو گیا ہے مسکرایا اس واسطے میں انہوں دیکھ کے مسکرا لیا میرا رب بھی طلحہ نو دیکھ کے مسکرا لیا میرا رب بھی طلحہ نو دیکھ کے بولو طلحہ نو دیکھ کے مسکرا رہا ہے میں کہ طلحہ تیری عظمت آتے میرے ماں باپ قربان جان جنہوں دیکھ کے مدینے والا مصطفیٰ بھی مسکرایا ہے آسمان والا رب بھی مسکرایا میلاد مناؤ تو ہم کلے گھروں کی بیٹھ کے حضور کا ذکر کرو دیکھو ماشاءاللہ بغداد کے اندر دو شاہد المحدث نے بھی لکھتے ہیں دو میاں بیوی انہوں نے گوان یا ادھر رہتی ہے آپ فرماتے ہیں انہوں ہر سر سرکار پر انہوں نے ہر مہینے لکھا کہ ہر مہینے ایک تھے ہر مہینے 11ویں اصل کوئی نہیں تھے 12ویں کتوں ہو سی ہے 12ویں کتوں ہو سی انہوں کو سب بندے آپ کہیں ہیں نہیں تو اس نے جناب اس حفاظ کے پیچھے پہ اس کے بلا میں نے جیا وہ جی تو سب فرائض دے زور دیا کرو میں کہتا اب تک آج تک تیرو نماز اور قمون کر لگے لڑ نہیں میں کہ روٹی ضروری یا پانی جانی جڑی تے بھوک لگی ہوئے وہ ضروری بھوک لگی تے روٹی تے پیاس لگی تے پانی میں کہ پھر تاکہ سون فرزند کوئی منکر نہیں منکر تے گیار نہیں دے پھر زور کہتے بھی دینا ہے نا جانے جی نہیں مستحبات فرائض میں کہ جڑا بندہ فرائض کو بندیاں نو دور کرے بھواں پیر ہوئے بھواں مولوی ہوئے نہ اودا ایمان نہ عمل کرنا رہا نماز بڑی ضروری ہے اور یہ سب تو بڑا میلاد ہے پڑھ دو نا السلام علیکم ایھا نبی جو یہ تو میلاد ہے میں کہا اچھا جان کہ میں کہ بخاری شریف پڑھیے میں کہ بخاری شریف دے اندر باہر بھی لکھا ہے جنے بخاری میں کہ اندر بخاری لکھا ہے جنے نہیں میں کہ اندر کی ہے جنے حدیثہ میں کہ کاکا تینوں سمجھ نہیں ہے باہر لکھا ہے 11ویں اندر مصطفیٰ دیاں حدیثہ رب دا قرآن میں کہ یہ دے ذکر بات صرف ٹائٹل ہے اندر جیڑا لپے لباب ہے سارا ہوتا ہے میں کہ جانے ہو جا کے بازاروں خریدنے آگنے حدیث دی کتاباں دیو حدیث دی کتاب دیو یا بخاری دیو جانے بخاری میں کہ تم دس رہی ہیں اجی صرف گیاری دا نام لینے ہیں اندروں تے مصطفیٰ دی حدیث ہی گا مصطفیٰ تے نازل ہونا لا قرآن ہی سنو حضور اللہ کی حدیث حضور اپنے حجرے نمبر سے نسائی شریف کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے زمگارہ نسائی شریف کی حدیث سے سرکار کے صحابہ مسجد نبی شریف جو بیٹھ گیا ان بندے کہتے ہیں میلاد کو نمی شہر بنا ہے اور کہا نمی شہر نہیں صحابہ دا تے ہر لمحہ میلاد مصطفیٰ تو تے صرف ذکر کرنا انہوں نے تے مصطفیٰ نو دیکھیا ہے انہوں نے تے یہ ذکر کیتا ہے بخاری شریف دے نسائی شریف دے بخاری شریف دے دامن کیا صرف الفاظ الگ الگ حضور علیہ السلام اپنے حجرے حضرت کے اندر تشریف فرما کر صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبی شریف کے اندر مزہ آ رہا پیسے نوٹ میں کٹ کرنی ہے میں بچہ اپنا کچھ توجہ نہ سنو تھوڑے کھلے ہوئے چہرے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نا زبان اللہ سارے آپ کو نا تھوڑے مفتی سے درخت لگائی جائیے ماشاءاللہ عظیم جناب علی شہدر کاری بول نے اندر حصہ لیا ہے علی جنت سے تھوڑے گھر لوانے ہیں انشاءاللہ اور درخت لوانے ہیں سرکار اسلام حجرہ نمبر کے اندر تشریف فرما حضور آئے نے صحابہ نے پوچھا ماں جنا سکون تسی کیوں بیٹھے ہو پوری میں حدیث پڑھ رہے ہیں پورا چلو پوری حدیث تا نہیں گیا اصل مطلب ہے نا خود تک سمجھ آئے حضور فرمایا ماں جنا سکون تسی کیوں بیٹھے ہو صحابہ کا جلسنا ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا سونے اسی اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اسی اللہ دی حمد بولیے اودی تعریف کریے اودی مدرا پڑھیے اودی ذکر کریے اس واسطے کہ اس نے دین دے ذریعے سانو ہدایت دیتی ہے کہ تواڈی سورج سڑے تے کرم کیتا ہے بنا منڈ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ذکر خیر الورا اور کیا چاہیے
علینا بکا سونیا تواڈی صورت دے اندر جڑا اللہ نے ساڈے تے کرم کیتا ہے اساں او ذکر کر رہے ساں کہ یار کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے نجبال محبوب عطا کیتا ہے. پھر آؤ نا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا چچا راوی ہے. یہ حدیث میں انشاءاللہ حکومت ہم سنا سا جی میں شروع کی تھی بارش تے مزید تھوڑے عقل اور ذہن اور دل کھولنے واسطے میں حدیث بیان کر رہا ہوں. حضرت عباس صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ بیٹھے سن ان ہے یہ میلاد دیکھو تو صحیح سرکار کی حدیث ہے اور دعوت اسلامیہ نے زیادہ پڑھ دے کہ جس مجلس میں سرکار کا ذکر رہو حضور نے فرمایا میرا ذکر رہو مجلس تم مناؤ میرا ذکر رہو اس پر درود نہ پڑھو تو سمجھو تم اگر درود پڑھنا بھول گئے تو جنت کا صحابہ بیٹھے سن صحابہ کوئی کہہ رہے آدم صفی اللہ نے کوئی آخر موسیٰ کلیم اللہ نے کوئی آخر عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے کسی آخر ابراہیم خلیل اللہ نے. حضرت عباس صاحب نے میں دیکھ رہا سا اتنی دیر میں حضور آئے حضور نے صحابہ کا ذکر سنیا حضور نے فرمایا تسی سچ آکھدے ہو تسی جھوٹ نہیں آکھدے آدم صفی اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ نے یوسف حسن و جمال والا ہے یحییٰ بزرگی والا ہے زکریا اللہ نے بارگاہ بڑا مقام رکھتا ہے لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ یہ سارے شانہ والے نہیں او میرا بھی ذکر کرو نا انا حبیب اللہ اور سارے شانہ والے نے لیکن اللہ نے مینو اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے. سمجھ نہیں کیا تے میلاد ہے تو ککائیت میلاد ہے. حضرت عباس نے حضور نے فرمایا انا اولو انا سیدو ولد آدم انا سیدو ولد آدم ولا فخر. او صحابہ سنو میں انا سیدو ولد آدم ولا فخر. اللہ نے آدم دی ساری اولاد جو جنو سردار بنایا ہے وہ اللہ نے مینو بنایا ہے. وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القیامت ولا فخر. میں فخر نہیں کرتا اللہ تعالی سب تو پہلے قیامت والے دہاڑے جدی قبر نو کھولے گا اور کوئی اور نہیں ہوئے گا تھوڑا مصطفیٰ ہوگا. حضور نے فرمایا وانا اول شافعین. حضور نے فرمایا صحابہ تڑپ جاؤ سن کے جب بھی والے ہو تسی بھی سنو تھانو اللہ نے کیڑا لجپال محبوب کتنے لوگ روندے نے میرے نصیب پڑھے نے میرے نصیب پڑھے نے. میں کہا کاکا نصیب تیرے پڑھے ہوندے اللہ تین محبوب دا امتی بنا دا. حضور نے فرمایا وانا اولو شافعین او میں پہلا ہوتا جڑا سفارش کرسا ولا فخر و اول مشفعین ولا فخر او فخر نہیں کرتا. صحابہ مبارک ہوئے آدم بھی سفارش کرسن موسیٰ بھی کرسن عیسیٰ بھی کرسن یحییٰ بھی کرسن سارے کرسن لیکن شفاعت کا دروازہ اگر کسی دے ہاتھ کو کرسی اور میں ہوں ولا فخر میں فخر بھی کرتا میں فخر. حضور نے فرمایا سنو اور سنو ولواء الحمدی بیدی یوم القیامت ولا فخر. قیامت والے دہاڑے حمد والا جڑا جھنڈا ہوسی نا وہ میرے ہاتھ وچ ہوسی. میں فخر نہیں کرتا. کسی نے گلو گزر گیا حضور نے آکے میں فخر نہیں کرتا. میں کہ چلیا حضور دسنا چاہتے ہیں فخر میں کیوں کرا میں تے لجپال فخر تے او کرن جڑے جھنڈ حمد والے جھنڈے دے تھلے آسن وہ سارے انبیاء اعلیٰ حضرت نور پڑھ بھی فرمایا قلب سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آنا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے اور یارو دینے والا ہے سچا. صحابہ بیٹھے سن ذکر کر رہے سن. حضور نے فرمایا ماں جلسکو انہوں نے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنّا علینا بکا. سونیا اسی اللہ دے احسان دا ذکر کر دے سا کہ اللہ تعالیٰ نے دیئے سانو ہدایت دیتی ہے اور لجپال عطا کر کے ساڑھے تک کرم کیتا ہے. اس واسطے اللہ دا ذکر کر رہے سا. سنو اور سنو پھر ملدہ کیے ملادی محفل دیتا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ تسی قسم اٹھان دے ہو. حضور نے فرمایا قسم اٹھان دے. صحابہ کا خیال سنا سی قسم
کھانے ہیں اسی اس واسطے بیٹھے سا رب دا احسان دا ذکر کریں گے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سونیا اس واسطے بیٹھے سا اللہ دے احسان دا ذکر کریے جس نے قرآن عطا کیتا دین عطا کیتا اسلام عطا کیتا اور لجبال عطا کیتا حضور نے فرمایا قسم اٹھا دیو ہاتھ بن گیا کہ سونیا اسی قسم اٹھانے ہیں پھر مصطفیٰ نے فرمایا آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اور صحابہ مبارک ہوئے تسی مدینے دے اندر مسجد نبی رسین اندر بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے سو آسمان والا رب فرشتیاں نو بٹھا کے اور فرشتیاں نو بٹھا کے تھوڑے اس عمل تے ناز کر رہے سی اور فرشتوں دیکھو میرے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جا میرے مصطفیٰ دا میں گفتگو سمیٹ رہے ہیں کہ سند دے طور دے حتیٰ کہ اس گل دی ضرورت کوئی نہیں لیکن پھر بھی غیران کھڑک ہوتی ہے نا اشرف علی تھانوی صاحب ٹھیک ہے دو بندیاں دے پیشوا انہوں دی کتاب میلاد النبی ما مولد النبی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیڑی کتاب ہے میلاد النبی ما مولد النبی اس کتاب کے اندر لکھتے نے ایک کتاب نشر الدین جڑی میں لکھی ہے وہ جدو میں لکھتا سا نا جس علاقے چ لکھتا سا جس دیہڑے لکھتا ہوں دیہڑے بندہ کو نہیں مارتا سا جس دیہڑے سیرت کی کتاب ہے جدو میں لکھتا سا بندہ پورے علاقے کے اندر مردہ کوئی نہیں سی پہلے تو میں سمجھے شاید میرا وہم ہے پھر میں تجربہ کیتا اور بارہا آزمایا جس دیہڑے میں کتاب لکھا اس دیہڑے کوئی بابا نہ ٹورے جس دیہڑے میں ناوا کرا 3-4 توڑ جان سکتا پھر میں سوچیا او اشرف علی تھانوی ایک کمال ہو نہیں یہ مصطفیٰ دے ذکر کا کمال ہے کہ بابا مردہ کوئی نہیں میں کہا کاکا پھر ہوش کر جڑا ذکر مرن نہیں دندہ وہ آپ کس طرح مردہ ہو سکتے آپ کس طرح مردہ ہو سکتے پھر عقیدہ رکھے مصطفیٰ دا ذکر بھی زندہ ہے تے مصطفیٰ دا ذکر بھی زندہ ہے تے آپ لجپال بھی زندہ ہے ہر سال بھر کے ہر مہینے مصطفیٰ کا ملاد گل چھوڑ دا نہیں لطفی کا تشریح کی باقی لگی شاہ بڑی کہ گل چھوڑ کر کے بولا بھائی خطیب نو پتہ ہوندا ہے میں کیڑی سٹ کے دو مار گئی تے آپ لکھتے ہیں وہ ہر مہینے حضور کا ملاد پڑھتے سو جو ادھر ٹاک پہ لگی کہ تو سب کی کر دو سب گھر سے اپنے محبوب کا ملاد منانے ہیں سو کا سارا کچھ بیچ بچا کے مصطفیٰ کا ملاد نے کہا وہ گھر گئی انہوں نے سوچا یار ایک دفعہ میں نہ ملاد منا لگا بندے کو پتہ نہیں سمجھے ملاد کا نصر جلدی ہے تے جھنڈا لانا ہے میں تو نہیں ملاد کا مان یہ خوش ہو جانا کہ حضور آئے بس خوش ہو جانا ہے ملاد پھر رنگ نے اللہ تعالیٰ محفل کی سجاؤ جھنڈیاں ملاؤ جھنڈے لاؤ جن مرضی لاؤ کہ 14 اگست تے لانا جائز ہے مصطفیٰ دے ملاد تے لانا بھی جائز ہے اسے کبھی پوچھیا تو سب کسے کو کہ اپنی دھی دی شادی ہوتے جھنڈیاں لانا ہے تے چراغا کرنا ہے تے لٹا لانا ہے کتھوں لکھے پھر کہتی نہیں خوشی ہے سکیا سن اسی بھی خوشی کرنے ہیں تو دھی دی خوشی کر اسی مصطفیٰ دی خوشی کرنے ہیں اسی اور پھر تو پتہ ہے جنہ دیاں دھیاں نارچن وہ جھنڈیاں نہیں لاتے وہ چراغا نہیں کرتے وہ لیٹا نہیں لانے کیوں جو ناسچو گئی ہے وہ لیٹا لاتے ہیں جنہ دی عزت آنا رخصت ہوں دیئے نے اور میں کہا تُسی نہ لاؤ وڈے ہو رو سن ساڑھے تے لجپال نے ساڑھے تے کرم فرمائے ساڑھے تے لجپال نے ساڑھے تے کرم فرمائے گئی جو ادھر واسا کر سوچن لگی کہ میں حضور کا میلاد کیوں نہ پڑھا پھر سوچیا کہ میں تے کافر ہوں میں میلاد کی جانا ہوں بارہ اڑن سو گئی تو آپ دیئے میں رات کی سوئی نہ تے میری اکھ جاگ گئی دل والی اکھ جاگ دی جاگ بھی میں دیکھیا حضور بیٹھے نے اور حضور دے صحابہ بیٹھے نے انج کر کے میں کھول گئی او لجپالو سنو او مصطفیٰ دے غلاموں سنو دیکھو ساڑھے آقا کتنا کرم فرماندے نہیں اور یارو جے غیران حضور اتنی توجہ دین اور کرم فرمان وہ ساڑھے تے رسول اللہ کا کتنا کرم کر سکتا ساڑھے تے رسول اللہ کا کتنا کرم کر سکتا سوچتے خواب دے دیکھنی حضور تشریف فرمانے تخت نبوت بیٹھے نے سوچ لیے کہ لجپال بیٹھے نے انہوں نے ملاقات کی میں تے کافر ہوں سینہ صدیق اکبر میں کر کے اشارہ کر دیے وہ اپنے صدیق کا نظر تیری پاک ہے آخری یہ جڑے لجپال بیٹھے نہیں انہاں ملاقات ہو سکتی ہے میں تے کافر ہاں کہ پرواہ نہ کر حضور نہ تیرا کفر دیکھ سن اپنی لجپالی کو دیکھ سن حضور نے اشارہ فرمایا لے آؤ قریب گئی عرض کی تھی سونیا میں تے کافر ہاں
حضرت فرمایا گل کر سکے سونے جی تھوڑا میں میلاد منا لما حضرت فرمایا منا لے اس کہ سونیا میں تے کافر ہاں تو میں تو نہیں جان گئی لیکن میں دیکھ رہا ہاں تیرے دل دے اندر ایمان دا نور ہے اور کفر نہیں رہا وہی اکھ کھلی سویرے سویرے اٹھی اپنے کپڑے سمیٹ کے بیگ چ پائے کیوں پائے اس آخیا میں ماں مومنہ میں تے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا میرا میاں کافر ہوں تو ساڑھا نکاح کوئی نہیں رہ گیا ادھر میرا جوڑ کی اے پلیت نہ پاکے میں حضور دی غلام تے حضور دی امتی تے سرکار نچڑنے آلی وہ بیگ اتنا سارا سامان انہی دیر میں میاں بھی اٹھ گیا اٹھ کے ان بھی زنانی بلایا کو نہیں ہو سکتی وہ بھی اٹھیا اٹھ کے کپڑے شپڑے کٹھے کیتے بیگ چ پائے وہ انہوں ویکھے کہ وہ تیاری کر رہی ہے انہوں ویکھے وہ تیاری کر رہا ہے آخر کہا کہ تو کتھے پہ جانا اس آخیا تو کتھے پہ جانی اس آخیا میں تے اس واسطے جا رہی ہوں ماں کہ بس ٹھیک ہے تیرا میرا تعلق ختم اس آخیا میں اس واسطے جا رہی ہوں کہ میں ہو گئی ہوں لاتی مسلمان حضور دی امتی بن گئی ہوں پکی سچی کھری پھٹی میں سرکار دا پڑھ لیا کلمہ تو اے پلید میں اپا تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اس آقا چلیے نہ جا اور جڑا محبوب راتی تیرے خواب دے اندر اور تینوں پہ کلمہ پڑھا رہا سی اسے وقت ہی لجپال میرے خواب دے اندر آکے اور میں نے قدمہ چ بٹھا کے اپنا غلام پہ پڑھا رہا سی اپنا اور میں کہتی تھی تو حضور دی گل ہے بصرہ دی سرزمین ایک سید زادی آئی ہے بادشاہ کو بڑا امیر کبیر سکھیا میں سید زادی ہاں میری کو خدمت کر میں بھوکی ہے کئی دن تو کھادا پیتا کوئی اور ساکہ تیرے کو سند ہے تو سید زادی ہے اس تو دکار ہے خالی ہر بھیج دیتا چلدی بصرہ دی وادیوں دے اندر ایک دروازے کا دستک دیتی اسی کی یہودی دا گھر اس دروازے سے کیا میں نے پتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں لیکن میں سید زادی ہاں سرکار دی آل جوانی دی اولاد چھواں میں بڑی بھوکی ہاں میرا کوئی سہارا نہیں تو میں ایک ٹائم بھی روٹی دے اس آخیا میں یہودی ضرور ہوں یہ مطلب یہ نہیں سارے یہودی چنگے ہوں دے نا ایک بار یاد ہو گیا یاد رجی نام رات تب یہودا بن نصار ہو گیا لیکن اللہ جن ایمان دینا چاہتے ہیں اس دن دے اندر سادات ہی محبت بھی ڈال دیا اس آخیا میں یہودی ضرور ہوں لیکن آ جا سید زادی میں تیرے لجپال آقا کی بڑی تعریف سنی تو اندر چلی جا باپ پڑھتا ہوتے اندر چلی گئی اس اپنے گھر علی واقعہ کہ سید زادی ہے خوب خاطر توازو کرنے بڑی خدمت کرنی ہے وہ خدمت کرنا لگ پہ اور رات ہوئی بادشاہ سویا اس دیکھیا کہ ہویا کہ بھی اس کیا عالم معاشر ہے میدان معاشر کے اندر سرکار تشریف فرمانے میں کول گیا میں کہ سونیا میری نیکیاں کام ہو گئی ہیں لجپالا کوئی کرم کرو اس نے فرمایا تو کون ہے تو کون ہے اس نے کہا سونیا میں تھوڑا امتی ہیں سرکار فرمایا تیرے کو سند ہے کوئی سند ہے میرا قاری صاحب سند ہے ذرا فرمایا میری آل تو سندہ مانگنا ہے تو ہی لیا سند کہ تو میرا امتی ہے وہ دی اکھ کھلی نا وہ دوڑ دیا پہنچیا یہودی دے گھر دروازے تے دستک دیتی تہجد ویلا سی اس قدمہ چ کہہ کے آکھیا تو کوئی بھی ہے میں تینوں جاندا نہیں لیکن تیرے کول دہاڑے اج تینے جڑا گزریا ہے ایک سید زادی آئی ہے اس کہ ہاں آئی ہے اس کہ کتھے اس کہ اندر ہے با پردہ با وقار با عزت اور موجود ہے اندر ہے خدمت تواضع ہو رہی ہے اس کہ میرے حوالے کر دے میں انہوں نے لے جانا چاہنا اس کہ نہیں اس کہ میری ساری دولت لے لے بادشاہت لے لے پیسہ لے لا صدر لے لے اس کہ کیوں اس کہ اس واسطے کہ لجپال میرے خواب دے اندر آئے حضور میرے والا منہ موڑ لیا ہے یہودی چھٹکا دے کے آکھیا اور جڑا تیرے والا منہ موڑے آئے راتی ہونا آ کے میں اپنا غلام بنا لیا میں کہ اپنا غلام بنا لیا ہے اللہ جبال اس طرح کرم فرمان دینے حضور نے سچی محبت کرو اپنے کردار کے اندر اچھائی پیدا کرو آج اس محفل میں نیت کر کے جانی کہ ساڑی کوئی نماز کی ترک نہیں ہوئی بولو بھائی ایک تجھے بھی نہیں جا کے ماں دے کاٹے پہلے نہیں آج تو بعد ماں باپ تا جنہوں نے زندہ نے راج کی عدد کرنا ہے جنہوں نے ٹور گئے نے انہوں نے قبران تے جاؤ جہاں تو نہ تو معافی مانگو جمعہ کا جڑے سورہ یاسین پڑھو سرکار کی سن حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جمعہ دن جڑا بندہ سورہ یاسین جا کے ماں باپ کی قبر تے پڑھ دے اللہ ماں باپ دے درجات میں بلند کر دے تے انہوں بھی حج عمرے دا ثواب دوسرا آج نیت کر لو کہ سارے راجے سارے نائی داڑھی والے پاسوں ویلے ہو جائیں ویلے ہو جائیں اے یار داڑھی والے بنانا نہیں کوئی نہیں آتا سارے سجا لو اگر کنڈی نہیں مارنی اینی یعنی میرے پیر صاحب بیٹی رکھی میں کہ سنت تیرے پیر دی ہے یا مصطفیٰ دی ہے
پوری سنت داڑھی اینج کر یعنی کہ چھوٹی تو نہ پڑے اینج کر کے اگر ادھر میرے بات ہے اضافی ہے تیری برکت نہ لاتا ہے بارہ سنت ہے کہ اینج کر کے یہ پوری سنت اینج کر کے ٹھیک ہے تو داڑھی رکھ سکی بولو بھائی میرا آن کا مول پہ جاسی میں آپ سکی ہے میری خدمت ہے رکھو نیت کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ کے جذبات نہیں اور یہ پتہ نہیں بعض بندے انشاءاللہ اس وقت آتے ہیں کہ چھٹی ہو ویسی نہیں کہ اللہ دے نال ایک وعدہ ہے پروردگارا میرے نال نہیں میں کہہ رہا میں وعدہ نہیں لے رہا اللہ نے وعدہ ہے مولا میں اپنے